الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النور إذا دخل الصدر انفتح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت والجلال کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. قرآن کریم کی ایک آیت اور حدیث شریف کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا ہے. اس کے اندر نسبت کے بارے میں بتایا گیا کہ نسبت کا کیا مقام ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، بھلا کیا وہ مردہ نہیں تھا جس کو ہم نے زندہ کر دیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پھر ہم نے اس کو ایک ایسا نور بنا دیا جو لوگوں کے ساتھ چلتا ہے. اعمال کے اعتبار سے انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعمال صالحہ اور ایک ہے اعمال سیئہ. اعمال صالحہ نیک اعمال کو کہا جاتا ہے. جو نیک کام کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، اس طریقے پر اگر ہم اپنی زندگی کو گامزن کریں، اسی پر اگر ہمارا چال چلن ہو تو یہ اعمال صالحہ ہے، یعنی نیک اعمال ہے. اور اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، غیروں کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر اختیار کر لیں، تو یہ اعمال سیئہ ہے، یعنی برے اعمال ہیں. نسبت کا بہت بڑا مقام ہے اور انسان کے باطن پر اس کے عمل کا اثر پڑا کرتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر تشریف فرماتے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے نماز کے اندر اور وضو کے اندر کچھ کمی واقع رہ گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کون شخص نماز کے اندر داخل ہو گیا جس کی وجہ سے ہماری نماز کے اندر خلل واقع ہو گیا. یعنی فقہا نے لکھا ہے کہ وضو تو ایک ظاہری عمل ہے، لیکن اس کا اثر باطن پر پڑ گیا دوسرے کے. جب اس کا اثر دوسرے کے باطن پہ پڑ سکتا ہے تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے، اگر ہم اعمال برے کریں گے تو ہمارے باطن پر کیسا اثر پڑے گا. یہ ہے نسبت کا مقام. حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ، عالم ربانی، اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد، ان کے پاس ایک شخص رہا کرتے تھے جن کا تعلق حضرت سے بڑا خاص تھا. وہ جو شخص تھے ان کا کوئی قریبی بیمار ہو گیا، زیادہ بیمار پڑ گیا. وہ حضرت کے پاس تشریف لائے، فرمایا کہ وہ قسم پرسی کے عالم میں ہے، آپ تشریف لے چلیے، کچھ آپ اس کو سمجھا دیں گے، اگر اس کے بات سمجھ میں آ جائے گی تو اس کی آخرت بن جائے گی. حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ تشریف لے کر جاتے ہیں، اس کے سامنے بات رکھتے ہیں، اس کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ
کہ سالکین کے دلوں پر ایمان کی بات اثر نہ کرے ہو، تو اسی بیچ کے اندر سوچنے لگے کہ دل کے اندر القاء ہوا، اللہ کی طرف سے یہ بات ڈال دی گئی کہ آپ جس کے سامنے اپنی بات رکھ رہے ہیں یہ تو کفار سے محبت کرتا ہے، اور اس کفار سے محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے دل پر ایمان کی بات جم نہیں رہی ہے، اس کے دل کے اوپر ایمان کی بات اثر نہیں کر رہی ہے، اور اس کے دل پر ایمان کا کوئی روک نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ کفار سے محبت کیا کرتا ہے۔ یہ تو ان کا حال ہے، اور جو خود کفار ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا هو الذی خلقکم، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، ومنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں سے ہم نے بعض کو کافر بنایا اور بعض کو مومن بنایا۔ کفار کو اللہ ناپسند کرتا ہے اور ایمان والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کا دوست اللہ ہے۔ اللہ کس وجہ سے ان کا دوست ہے؟ کہ وہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے ہیں، انہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہے، اور اس کلمے کی نسبت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہے، اور جس کی نسبت اللہ سے جڑ جائے گی اللہ اس کا دوست بن جائے گا، اللہ اس کا دوست بن جائے گا۔ تو یہ نسبت کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ جس طریقے سے ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ ایک بھٹے کے اندر 2 اینٹوں کو پکایا جائے، ایک اینٹ کو مسجد کے اندر لگا دیا جائے اور دوسری اینٹ کو بیت الخلا کے اندر لگا دیا جائے، جس کے اندر پکائی گئی اینٹ، دونوں اینٹیں ایک جگہ پکائی گئی، بنانے والا ایک آدمی، خرید کے اندر دونوں برابر، اور لائی گئی دونوں اینٹوں کو، ایک کو مسجد کے اندر لگا دیا اور ایک کو بیت الخلا کے اندر لگا دیا گیا، تو ہمارے اکابرین یہ لکھتے ہیں کہ بیت الخلا کے اندر جو اینٹ لگائی گئی اس کے اندر کوئی ننگے پیر جانا بھی اچھا نہیں سمجھتا، کہ کوئی بیت الخلا کے اندر ننگے پیر داخل ہو جائے، اور جو اینٹ مسجد کے اندر لگا دی گئی، ہر انسان مسجد کے اندر اپنی پیشانی زمین پر ٹیک دیتا ہے۔ تو یہ نسبت کا مقام ہے کہ 2 اینٹیں ہیں، ایک بیت الخلا کے اندر لگا دی گئی، ایک مسجد کے اندر لگا دی گئی، ایک ہی گارے سے بنائی گئی، لیکن نسبت بدلنے کی وجہ سے مقام بدل جاتا ہے۔ اس وجہ سے جب ہمارا تعلق اللہ سے ہوگا، ہمارا کلمہ طیبہ پر ایمان مضبوط ہوگا، تو ہماری نسبت اللہ سے جڑ جائے گی، اور جب اللہ سے نسبت ہوگی تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے۔ آگے ہمارے اکابرین لکھتے ہیں کہ ایک گتے کو لے لیا جائے اور اس گتے کو قرآن کریم کے ساتھ چپکا دیا جائے۔ اب اس گتے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اس گتے پر تو قرآن لکھا ہوا نہیں ہے، قرآن تو ورق پر لکھا ہوا ہے، پھر اس گتے کو کیوں نہیں چھو سکتے ہیں؟ تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ یقیناً اس گتے پر قرآن نہیں لکھا ہے، لیکن یہ گتا قرآن کریم سے مل گیا ہے، قرآن کریم سے مس ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے اس گتے کا یہ مقام ہو گیا ہے کہ اس گتے کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا۔ یہ ہے نسبت کا مقام، کہ اس گتے کی نسبت قرآن کریم سے جڑ گئی، اس لیے اب اس گتے کو بھی ہاتھ بغیر وضو کے نہیں لگایا جا سکتا۔ نسبت کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دور کہف پڑ گیا، غلہ لینے کے لیے لوگ تشریف لاتے ہیں، اس میں ایک لڑکا آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اس کو غلہ دیتے ہیں، پھر وہ کوئی بات حضرت یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اس کو غلہ اور دے دیتے ہیں، غلہ اس کو زیادہ دیتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے کہ یہ میرے پیغمبر، آپ نے اس بندے کو غلہ کیوں زیادہ دیا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ جتنی مقدار دینے کی تھی میں نے پہلی مرتبہ میں اتنی ہی مقدار اس کو غلہ دیا، لیکن اس نے مجھ کو یہ بتایا کہ جب آپ کے اوپر زلیخا کے ساتھ الزام لگا تھا تو اس دودھ پیتے بچے نے جو گواہی دی تھی میں وہی بچہ ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے کہ میرے دل کے اندر ایک خوشی ہوئی کہ اس بچے نے میری پاک دامنی کی گواہی دی، اس وجہ سے میرے اختیار میں جتنا تھا میں نے اس کے اندر اور ڈال دیا، جو میرے اختیار میں تھا میں نے اس کی جھولی کے اندر غلے کو ڈال دیا۔ تو اللہ نے پھر وحی بھیجی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کہ یہ میرے پیغمبر، اگر اس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تو آپ نے اس وجہ سے اس کی جھولی کے اندر غلہ بڑھا کر دے دیا، تو میں بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر میرا کوئی بندہ میرے ایک ہونے کی گواہی دے گا، الوہیت کی گواہی دے دے گا کہ میرا اللہ ایک ہے، ربوبیت کی گواہی دے دے گا کہ میرا رب ایک ہے، تو میں بھی اس کو اتنا دوں گا جتنا میرے اختیار میں ہوگا۔ یہ ہے نسبت کا مقام کہ حضرت یوسف نے اس کو اتنا کیوں دے دیا؟ کیونکہ اس نے پاک دامنی کی گواہی دی، تو اللہ نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ میں بھی اس بندے کو جو شرک سے دور ہوگا، جس کے اندر شرک کی بدبو نہیں ہوگی، جو میرے ایک ہونے پر گواہی دے گا، الوہیت کی گواہی دے گا، ربوبیت کی گواہی دے گا، تو کل قیامت کے دن میں بھی اس کو اتنا ہی دوں گا جتنا میرے اختیار میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں مقام عطا کیا؟ کیونکہ یہ نسبت ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، یعنی جو اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں گے اس کے بدلے میں اللہ ان کو جنت الفردوس کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا